بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش حق، قسط نمبر 3۔ سردار علی شاہ۔ ظفر نے پہلے اپنی فیملی اور پھر اپنے علاقے میں نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا پرچار شروع کر دیا۔ پہلے تو سب اس کی بات سنتے، پھر سنی انسنی کر دیتے۔ شروع میں گھر والوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی، وہ سمجھے کہ اس کی ناسمجھی ہے یا کسی عشق میں ناکامی کے بعد موصوف مذہب کی طرف راغب ہو گئے ہیں، جلد ہی اکتا کر چھوڑ دیں گے۔ علاقے کے لوگ سمجھے کہ ظفر چونکہ سادات، گدی نشین، سیاسی اور جاگیردار خاندان کا نوجوان ہے، اس لیے یہ اس کا کوئی نیا پینترا ہے۔ لیکن جب ظفر کی سنجیدگی اور رویے میں کوئی فرق نہ آیا تو علاقے کے لوگ چمگوئیاں کرنے لگے۔ شروع میں تو وہ دبی زبان سے بات کرتے، مگر اب ان کی زبانیں کھلنے لگ پڑی تھیں، کیونکہ ظفر مجالس عزاداری میں اکثر کھڑا ہو کر ذاکرین علماء کو ٹوک دیتا تھا کہ وہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کے اسماء اٹھا کر بے ادبی کر رہے ہیں اور مجالس میں غلط روایات پڑھتے ہیں، اور مجالس پڑھنے کے لیے نیاز کا مکا کرتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت ہے۔ وہ بحث شروع کر دیتا کہ وہ مجالس میں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو صف ازا کے وارث ہیں۔ اب آہستہ آہستہ علاقے کے بڑوں نے سر جوڑ لیے کہ ظفر کا کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور شکایت لے کر ظفر کے تایا جی جو علاقے کے گدی نشین اور جاگیردار تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ سردار علی شاہ جو بہت زیرک اور زمانہ ساز انسان تھے، انہوں نے لوگوں کو نہایت سمجھداری سے چپ کرایا اور وعدہ کیا کہ وہ ظفر کو سمجھائیں گے۔ شام کو سردار صاحب نے تمام معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد ظفر کو پاس بلایا اور باتوں باتوں میں کہا، بیٹا آپ کے والدین باہر سٹل ہیں، وہ تو کبھی کبھی ہی آتے ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے جو یہاں آ کر ہمارے پاس رہتے ہیں۔ آپ کا رشتہ میری بیٹی سے بچپن سے طے ہے، آپ میرے بھتیجے اور ہونے والے داماد ہیں۔ میری نظر میں آپ کی بہت عزت اور مقام ہے اور آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے، آپ برا مت مانیے گا۔ ظفر نے کہا، نہیں آپ بات کیجیے۔ سردار علی شاہ کہنے لگے، بیٹا یہاں کے لوگوں کو ہم نے بڑے طریقے سے قابو کیا ہوا ہے، ان کو مذہبی، سیاسی، معاشی شعور ہم دیتے ہیں، ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں، تب یہ لوگ ہمارے آگے سر نہیں اٹھاتے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نگری پاک جمن شاہ کے سادات سے ملے ہیں اور ان کے نظریات کو آپ نے قبول کیا ہے۔ اب کیسے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کر لیا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اب لوگ پرانی چیزوں سے اکتا گئے ہیں، انہیں نئے عقائد اور شعور کی ضرورت ہے۔ جمن شاہ والے سادات کے پاس نئی بات چیت ہے، آپ نوجوان ہیں، نیا خون ہے، اس فکر نظریے کو قبول کریں، کیونکہ اب آگے آپ نے ہی سب سنبھالنا ہے۔ لیکن بیٹا یاد رکھو، ہم نے جو نظام بنایا ہوا ہے، ہم خاندانی طور پر گدی نشین ہیں، ہمارے پاس دربار ہیں، یہ لوگ ہماری بیعت میں ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہم اس زمانے کو، اس نظام کو نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ تو ہمیں یہاں کوئی سلام بھی نہ کرے۔ ہم ذاکرین علماء کو اپنے خلاف نہیں کر سکتے، آپ اکیلے ان لوگوں اس معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ظفر تمام باتیں سن کر کہنے لگا، تایا جان، دین جب بھی اپنی اصل حالت میں پیش کیا گیا ہے لوگوں کو نیا لگا ہے۔ میں نے لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اگر وہ ہمارا ادب کرتے ہیں سادات اور گدی نشین ہونے کی وجہ سے، تو جن کی ہم اولاد ہیں، جن کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ان کا احترام اور ادب کیوں نہیں کرتے؟ ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی کسی مستور کا نام بھی لیں، تو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے پرداداروں صلوات اللہ علیہن کے جن کی پاک نالین پر ہم اور ہماری مستورات قربان ہوں، ان کا ادب کیوں بھول جاتے ہیں؟
آپ نے کہا کہ یہ ہماری بیعت میں ہے، تو تایا جان اچھی طرح سمجھ لیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی بیعت کے علاوہ ہر بیعت حرام ہے۔ رہی بات جمن شاہ کے سادات کا پلیٹ فارم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ تو بالکل حرام ہے اور جہنم کمانے والی بات ہے۔ ظفر کی باتیں سن کر سردار صاحب کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے سب پی گئے۔ انہوں نے ظفر کو کہا، بیٹا ابھی آپ جذبات میں، آپ جا سکتے ہیں، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ ظفر وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، لیکن سردار علی شاہ بہت گہرائی اور دور تک سوچ رہے تھے۔ وہ بڑبڑائے نہیں، ظفر میں صدیوں سے جمع اپنا خاندانی نظام تمہیں برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد عجل اللہ فرج الشریف۔